بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں، پیریڈز کے دن ہیں، ان دنوں میں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، چھونے اور لکھنے کے متعلق جو احکام ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ ان ایام میں قرآن کو آپ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، ذکر و دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر و دعا سے مراد یہ ہے کہ آپ جیسے وہ آیتیں جو دعا پر مشتمل ہیں، وہ آیتیں جو ذکر پر اور ثنا پر مشتمل ہیں، تو آپ ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی نیت سے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی خوشی کی خبر آپ نے سنی، آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، حالانکہ یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، لیکن اب آپ اس کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے، اس کا شکر بجا لانے کی نیت سے آپ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو آپ کا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غم کی خبر سنی، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی قرآنی آیت ہے، ابھی آپ جو اس کو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، تو اگر قرآن کی نیت سے آپ نہیں پڑھتے بلکہ ذکر و دعا کی نیت سے اگر آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو یہ آیت کا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کے علاوہ دیگر جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، آپ ان کو ان ایام میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر کر پڑھیں۔ اگر بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، بہتر اور مستحب یہی ہے کہ آپ وضو کر کے ان کو پڑھیں، اذان کا آپ جواب بھی دے سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے استانی یا معلمہ ہے، ٹیچر ہے، سبق پڑھاتے ہوئے قرآنی آیت پڑھنے کی اگر اس کو ضرورت ہے، اگر اس کو قرآنی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کر وہ پڑھ سکتی ہے یا پڑھا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر الحمد پڑھے، سانس کو توڑ دے، پھر للہ پڑھے، سانس کو توڑ دے، رب پڑھے، سانس کو توڑ دے، آخر میں العالمین پڑھے، سانس کو توڑ دے، تو ٹکڑے ٹکڑے کر کر پڑھا سکتی ہے۔ اور اگر قرآنی آیات سبق پڑھاتے ہوئے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو چھڑوا بھی سکتی ہیں، اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتی ہیں، کسی دوسرے کو بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ یہ تو پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق چند احکام تھے۔ ابھی قرآن پاک کو چھونا، دیکھیے قرآن پاک کو تو آپ نہیں چھو سکتے، بلکہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر جتنی بھی کتب ہیں بشمول احادیث کی کتب جتنی بھی ہیں، آپ ان کو بھی آپ چھو سکتے ہیں، لیکن ان کو چھونے کے لیے بھی وضو کر لینا بہتر ہے۔ بہرحال آپ قرآن پاک کو بالکل بھی نہیں چھو سکتی۔ اسی طریقے سے تفسیر کی جو کتب ہیں، اگر ان میں تفسیر کی مقدار قرآنی آیت سے زیادہ ہے تو آپ ان کو بھی چھو سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی وضو کر لینا بہتر ہے۔ اگر آپ وضو نہیں بھی کرتی تو اس کے علاوہ بھی آپ اس کو چھو سکتے ہیں، وضو کے بغیر بھی آپ اس کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآنی آیت تفسیر سے زیادہ ہے تو اب آپ کو اس کو چھونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ قرآن کے حکم میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے موبائل میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کچھ بھائی یا بہنیں یہ ایپ اس کے انسٹال کر لیتی ہیں، تو اب اس صورت میں اب وہ قرآن پاک کو چھونے کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیے قرآن پاک میں اگر موبائل میں اگر قرآن پاک موجود ہے، اگر موبائل کی اسکرین پر اگر آپ ٹچ کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک پر ٹچ کرنا نہیں کہلائے گا، یہ قرآن پاک پر ٹچ کرنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص بے وضو ہے یا جس کے اوپر غسل فرض ہے، یا کوئی حالت حیض میں، حالت نفاس میں کوئی خاتون موجود ہے، پیریڈز کے ایام میں، اگر وہ موبائل کی اسکرین پر وہ ٹچ کرتی ہے تو قرآن پاک پر ٹچ کرنا نہیں کہلائے گا۔ بہرحال بے وضو کے علاوہ ان دیگر اشخاص کو قرآن پاک زبان سے آپ تلاوت پڑھ نہیں سکتے، دل میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو چھونے کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ دیکھیے لکھنے کے متعلق بھی میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو قرآن پاک لکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلامیات کے پیپر دے رہے ہیں یا سبق لکھ رہے ہیں تو قرآن پاک کی آیت لکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ دیکھیے اگر قرآن پاک کی آیت لکھنی پڑے، اسلامیات کے پیپر ہو رہے ہوں یا اپنے سبق لکھ رہے ہیں، تو جب قرآن پاک کی آیت لکھ رہے ہوں اس وقت صفحے پر آپ کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ہاتھ کے نیچے کوئی رومال وغیرہ رکھ دیں اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور قلم کو چلاتی رہیں۔
اگر یہ والی صورتحال ہے تو اب آپ کا قرآنی آیت کو لکھنا بالکل جائز ہے، اور لکھنے کے دوران آپ اس صفحے کو نہیں چھو سکتی، لکھنے کے بعد بھلے آپ اس صفحے کو چھو سکتی ہیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ لکھتے وقت کوئی کپڑا اپنے ہاتھ کے نیچے رکھیں، یا اگر کوئی کپڑا نہیں ہے تو اوپر سے ہی لکھنا شروع کر دیں، اور لکھنے کے دوران آپ کا ہاتھ صفحے پر نہیں لگنا چاہیے، بھلے اس کے علاوہ آپ بعد میں صفحے پر ہاتھ لگا لیں، لیکن اس مقام پر بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پیپر کی تیاری کر رہی ہیں ان ایام میں، مخصوص ایام میں اگر پیپروں کی تیاری آپ کر رہی ہیں، تو قرآنی آیت کی تلاوت آپ زبان سے نہیں کر سکتی، دل میں آپ اس کو دہرا سکتی ہیں۔ ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیے گا، اور دوسری بات کا بھی خیال رکھیے کہ اگر کتاب آپ کے سامنے اسلامیات کی اور قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، تو خاص اس مقام پر جہاں پر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے آپ اس مقام کو ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ پوری کتاب کو اور دیگر الفاظ کو آپ چھو سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ حیض کے متعلق عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔